ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے درس تراویح میں آج پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن کریم فرقان حمید کے 22ویں سپارے کے بارے میں کچھ معلومات۔ ابتدا ہی میں سورۃ الاحزاب کا ایک حصہ موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت یا لشکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام احزاب رکھا گیا، چونکہ مشرکین مکہ، یہود اور منافقین متفق اور متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ مختلف گروہ تھے، آپس میں مل گئے، متحد ہو گئے اور پھر انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اس لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا احزاب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ کے اطراف میں آپ نے خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مرکزی عنوانات ہیں ان میں یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے جو شرعی احکام ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ دین و دنیا کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے وہ تمام مسلمانوں پر نافذ ہوگا۔ دنیا کے احکام ہیں، دین کے احکام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد حکم ہے کہ جو تمام مسلمانوں کو ماننا ہے، سب کے اوپر آپ کا ہی حکم نافذ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، تعظیم اور حرمت میں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح غزوہ احزاب کا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ جس دن غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے دن مسلمانوں پر کیا گیا انعام بھی مسلمانوں کو یاد دلایا گیا، منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا اور ان کی جو سازشیں ہوتی ہیں ان کو ظاہر کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور یہود کی عہد شکنی کا ذکر بھی اس پارے میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں انہیں چند احکام دیے گئے، نیز پردے کے احکام کا ذکر بھی
اس پارہ مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو جب طلاق ہو گئی تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں چھوڑ دیا طلاق کے ساتھ، پھر ان کی عدت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ اس کا ذکر بھی اس پارہ مبارک میں موجود ہے۔ مسلمانوں کو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہربان ہونے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کیا جانے کی بشارت بھی دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کے ادب اور آپ کی عظمت کا لحاظ رکھنا ہے۔ مزید یہ شرعی احکام بھی موجود ہیں۔ بیوی کو ماں جیسا کہنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ جیسے کسی شخص نے کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، حالانکہ نسب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، تو وہ بیٹا بنائے جانے سے یا اسے گود میں لینے سے اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا کہ اس کی جائیداد سے بھی وارث کہلائے۔ اسی طرح جو اس کا نام ہے باپ کے نام کے ساتھ چلے گا تو اس کے اصل باپ کا نام چلنا چاہیے، نہ یہ کہ جس شخص نے اسے گود لیا ہے وہ اپنا نام بطور باپ کے اس کو دے دے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بطور سرپرست اس کا نام چلے، لیکن ولدیت کے خانے میں ولدیت کی جگہ پر اس کے اصل باپ کا ہی نام ذکر کیا جائے گا۔ نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم بھی واضح کر دیا گیا۔ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، اس کا حکم بھی دے دیا گیا۔ ابتدا ہی میں فرمایا گیا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا خوف رکھنے کا حکم دیا گیا، اور ضمنی طور پر ہمیں بھی بتا دیا گیا کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا ہے اور کفار منافقین کی اطاعت نہیں کرنی۔ اطاعت اگر کسی کی کرنی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ہی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسے واضح کیا گیا، اور 22ویں سپارے کی ابتدا میں ہی اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور اس کے رسول کی اور اچھے کام کرے، ہم اسے اوروں سے دونا دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، تم میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے تو اسے ہم دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، کہ اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ملتا ہے تو تمہیں ایک نیکی پر 20 گنا ہم دیں گے، کیونکہ تمام جہان کی عورتوں میں تمہیں شرف اور فضیلت حاصل ہے، اور تمہارے عمل میں بھی 2 جہتیں ہیں۔ ایک نیک کام کرنے کی جہت ہے کہ نیک کام کیا تو 10 گنا مل گیا۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی بھی ہے، قناعت اور اچھے طرز زندگی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا، اور ہم نے اس زوجہ مطہرہ کے لیے جنت میں عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بتا دیا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو،
یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ اور اس پارے میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شرف اور فضیلت سے نوازا ہے۔ عورتوں کو گھر میں ہی رہنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی حکم دے دیا، بلا وجہ شرعی اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور رہائش گاہوں میں سکونت پذیر رہو، اور شرعی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو۔ یاد رہے کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ کہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن اس حکم میں دیگر تمام عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں۔ بغیر کسی وجہ شرعی کے گھر سے نہیں جانا چاہیے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے اس حکم پر کہاں تک عمل کیا، اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا گیا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، نہ تو آپ حج کے لیے جاتی ہیں اور نہ ہی آپ عمرہ کرتی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئیں یہاں تک کہ وہاں سے آپ کا جنازہ ہی نکلا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں کے درجات بلند فرمائے اور مسلمان خواتین کو ان کی سیرت پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، مردوں کے ساتھ عورتوں کے جو 10 مراتب ہیں، 10 اوصاف ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں، صبر والے صبر والیاں، عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اور روزے والے اور روزے والیاں، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ واپس گئیں
تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ عرض کی ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور ان عورتوں کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان عورتوں کی مدح بھی فرما دی گئی۔ اور سب سے پہلے جو بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، ان المسلمین والمسلمات۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین کو مانا، گویا ان کی بھی مدح کر دی گئی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادات پر ہمیشگی اختیار کی اور انہیں ان کی حدود اور شرائط کے ساتھ قائم کیا، ایسی عورتوں کی بھی مدح کی گئی۔ اور چوتھے نمبر پر وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت، قول اور فعل میں سچے ہیں۔ اور پانچواں وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے طاعتوں کی پابندی کی، ممنوعات سے بچتے رہے، مصائب و آلام میں بے قراری اور شکایت کا مظاہرہ نہیں کیا اور صبر کا دامن پکڑے رکھا۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے طاعتوں اور عبادتوں میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی اور انکساری کی، تکبر نہ کیا، دکھاوا نہ کیا۔ اور ساتویں نمبر پر وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں فرض اور نفلی صدقات دیے۔ اور آٹھویں نمبر پر وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے۔ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتہ 1 درہم صدقہ کیا وہ خیرات کرنے والوں میں، اور جس نے ہر مہینے ایام بید یعنی قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے رکھے وہ روزے رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر فرمایا وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پارسائی کو محفوظ رکھا اور جو حلال نہیں ہے اس سے بچے۔ اور 10ویں نمبر پر وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس وقت شمار ہوتا ہے جب وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عورتیں اسلام، ایمان اور طاعت میں، قول و فعل کے سچا ہونے میں، صبر، عاجزی اور انکساری میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے میں اور اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے میں اور کثرت کے ساتھ یاد الہی کرنے میں مردوں کے ساتھ ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی پارہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی بیان کر دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ قطعی ہے، اور یہ قطعیت قرآن اور حدیث اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی صریح آیت بھی موجود ہے اور احادیث تواتر کی حد تک کو پہنچی ہوئی ہیں، اور امت کا اجماع قطعی بھی ہے۔ ان سب سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد
کسی اور کو نبوت ملنا یہ ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی پارے میں ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سبا۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سبا رکھا گیا۔ سورہ سبا چونکہ مکی سورت ہے، اس لیے دیگر مکی سورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ کافر قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں۔ نیز قیامت قائم ہونے کو قسم کے ساتھ موقت کیا گیا، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلیل دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور سبا والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو انعامات کیے ہیں وہ بھی بیان کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل قائم کیے گئے۔ مشرکین کے جو شبہات تھے اس حوالے سے ان کا بھی ازالہ کر دیا گیا۔ اب سچے دل سے جو قرآن کو دیکھتا ہے اس کو شبہات قائم نہیں رہتے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے عموم کو بھی بیان کیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ ہر زمانے میں مالدار کافروں نے ہی اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا ہے۔ غرباء تو انبیاء کو مانتے رہے ہیں۔ آج بھی ہمیں چاہیے، خواہ امیر ہوں غریب ہوں، ہمیں دین کی سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ رب نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہمیں ہر حال میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ مشرکین قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے گمان میں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ کسی کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، اور کفار کے اس نظریے کا بھی رد کر دیا گیا۔ بلکہ قرآن کریم فرقان حمید میں تو چیلنج بھی موجود ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ رب کا کلام نہیں بشر کا کلام، تو اس کی مثل لا کر دکھاؤ، لیکن نہ لا سکے۔ اور یہ بھی چیلنج موجود ہے، اگر اس کی مثل نہیں لا سکے تو 10 سورتوں کی مثل لے آؤ، یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن نہ کوئی آج تک لا سکا ہے نہ قیامت تک لا سکے گا، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر پر اسے نازل فرمایا۔ اور اس کے آخر میں کفار و مشرکین کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی توحید کو مان لو۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اور آج کے جو کفار ہیں ان کے لیے بھی یہی دعوت ہے کہ آج بھی وہ قرآن میں غور کریں، قرآن کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کی توحید کو مانیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مانیں اور قرآن کو حق مان لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر بات وہی رہ جائے کہ اب پچھتاوے کیا ہوت کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ ہی آب خوش اندام کا، جل گیا جب کھیت تو برسا می پھر کس کام کا۔ زندگی ختم ہو گئی اور پھر اس وقت سچائی کو مانے تو پھر ماننا کیا ہے؟ آج وقت ہے، آج سانسیں ہیں، قرآن کو مانا جائے، اللہ کو مانا جائے اور اس کے رسول کو مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔